بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس جناب جسٹس گلزار احمد نے کراچی میں لوڈ شیڈنگ کے مسئلے پہ کیس کی سماعت کے دوران وفاقی حکومت کے بارے میں کچھ اہم ریمارکس دیے ہیں. یہ بڑے اہم ریمارکس ہیں, اس پہ بات کریں گے. لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ جانتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو 9 ستمبر تک پاکستان میں طلب کیا ہے. ان کو آج انہوں نے مفرور قرار نہیں دیا, لیکن کیس جو ہے وہ 10 ستمبر تک اس کی سماعت کو ملتوی کیا گیا ہے. دوسری طرف آپ جانتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب جمعے کو جا رہے ہیں کراچی, شہباز شریف صاحب کل بدھ کے دن کراچی جا رہے ہیں, اور جنرل قمر جاوید باجوہ جو آرمی چیف ہیں وہ تو پہلے سے ہی کراچی میں موجود ہیں, آج ہی وہ کراچی چلے گئے ہیں. بہت سے لوگ یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیا یہ مناسب نہ ہوتا کہ وزیر اعظم عمران خان, اپوزیشن لیڈر شہباز شریف اور بلاول بھٹو زرداری تینوں کراچی کی کسی سڑک پر اکٹھے نظر آتے, یا گورنر ہاؤس کراچی میں اکٹھے نظر آ جاتے. ہو سکتا ہے کہ کراچی والوں کی بہت سی تکلیفیں جو ہیں وہ کم ہو جاتی. تو گفتگو کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سینیٹر شبلی فراز صاحب, وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات, جنہوں نے آج بھی پریس کانفرنس کی اور کل بھی ایک اہم پریس کانفرنس کی. ان کے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر محسن شاہ نواز رانجھا صاحب, بہت سی ڈاکومنٹ ساتھ لے آئے ہیں. میں پریشان ہو گیا ہوں ان کی ڈاکومنٹس دے کے, پتہ نہیں کیا ہے اس میں. بہرحال ان سے بھی بات کرتے ہیں اور کوشش کریں گے کہ سندھ حکومت کے کسی نمائندے سے بھی بات ہو جائے. شبلی فراز صاحب بہت بہت شکریہ. اس وقت تو اسلام آباد میں بھی ایک طوفانی قسم کی بارش ہو رہی ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں بارشوں سے بچائے. سوال میرا یہ ہے کہ آج بھی آپ نے پریس کانفرنس کی اور اس میں آپ تو بڑے عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو واپس آنا چاہیے, اور بالکل بہت سے جو قانونی ماہرین ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو واپس آنا چاہیے. لیکن جب ہم کہتے ہیں قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے, تو کیا آپ کے خیال میں نواز شریف صاحب کے ساتھ ساتھ پرویز مشرف کو بھی واپس نہیں آنا چاہیے, جن کو بے نظیر بھٹو مرڈر کیس میں 2017 میں پرماننٹ طور پر مفرور قرار دیا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ دو چیزوں کو پیرللی لے آتے ہیں, دو کیسز کو, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دونوں کیسز کو ڈائلوٹ کر رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر جنرل مشرف کی بات ہے تو وہ آپ کسی بھی اس پہ اٹھا سکتے ہیں, کسی اور موقع پہ بھی اٹھا سکتے ہیں, علیحدگی میں آپ کو کوئی نہیں روکتا, آپ اس کو اٹھا سکتے ہیں. لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ آپ جب نواز شریف کی بات آتی ہے تو آپ پھر دوسروں کو بھی اٹھا کے لے جاتے ہیں؟ نہیں, میں ایک منٹ نا, اس لیے کہ ان کا کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے. دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بات نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ کیس آپ علیحدہ ایک پروگرام کر سکتے ہیں, آپ اس میں علیحدہ ایشو کریں, اور وہ کوئی آج کی بات نہیں ہے, وہ کافی عرصے سے چل رہا ہے نا. لیکن کیا وجہ ہے کہ آپ آج ان کو ساتھ میں ملا کر آپ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی یہ دیکھیں ایک کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, دوسرے کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. کیا حقیقت نہیں ہے؟ نہیں, یہ دیکھیں حقیقت. پرویز مشرف ایک پولیٹیکل پارٹی کا سربراہ ہے. پرویز مشرف ایک سابق آرمی چیف نہیں ہے, وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کا سربراہ ہے, وہ ایک سکانڈر ہے. اس کو پاکستان واپس کیوں نہ لایا جائے؟ ایگریڈ. دیکھیں اس میں اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان دونوں کو آپ میں ان میں مماثلت ہے, تو دیکھیں اس میں یہ کہوں گا کہ آج چونکہ جو کہ کورٹ نے کہا ہے, جو کہ ہم کہہ رہے ہیں, ہمارا سٹینڈ ہے. دیکھیں ہم پولیٹیکل لوگ ہیں, ہمارا سٹینڈ رہا یہ ہے کہ اس ملک میں جو بھی یہ صورتحال ہے جس میں کہ آپ جو بھی ایک اسٹرکچرل ڈیمیج ہوا ہے, ایک انفراسٹرکچرل ڈیمیج ہوا ہے, ایک سوسائٹی کا ایک مورل کلیپس ہوا ہے, ایک اکانومی جو ہے تو وہ بالکل ایک ایسے اس پہ چلتی رہی ہے جس نے کہ اس پوری سوسائٹی کو ایک ایسی سچویشن میں ڈال دیا ہے جس میں کہ کسی کو یہ خبر نہیں ہے کہ کل کیا ہوگا. ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ کورٹ کا کیس آپ اسٹرینتھن کریں نا, آپ کہیں جی وہ آ گیا ہے, وہ دوسرا نہیں آیا, بالکل ٹھیک, آپ یہ اس طرح کر لیں. کیوں جی؟ محسن شاہ نواز رانجھا صاحب, نواز شریف صاحب 4 ہفتے کے لیے گئے تھے, پھر آپ ان کی تصویریں ٹویٹس کرتے ہیں کہ جی وہ لندن میں واک کر رہے ہیں, کبھی آکسفورڈ اسٹریٹ پہ, کبھی ہائیڈ پارک میں, تو وہ بھی واپس آئیں تاکہ ہم مطالبہ کریں کہ پرویز مشرف کو بھی لاؤ. دیکھیے بات سنیں, پرویز مشرف ان کے بس کا کام نہیں ہے. پہلی تو بات میں آپ کو, کیونکہ آپ حکومت میں تھے تو آپ کو بھی بس کا کام نہیں تھا. وہ میں بتا دیا نا کہ یہ بس کا کام نہیں ہے, اور ان کے تو بس کا بالکل ہی کام نہیں ہے. لیکن نواز شریف صاحب تو واپس آ سکتے ہیں نا. وہ سارا جو انہوں نے زور لگانا ہے وہ انہوں نے نواز شریف صاحب کے لیے لگانا ہے. لیکن نواز شریف صاحب کی اگر حکومت پنجاب, جو ہم نے وہاں پہ اپنی رپورٹ جمع کروائی تھی, وہ رپورٹ اگر اس کی ریکمنڈیشنز جو ہم نے وہاں پہ جمع کرائی ہیں, اور انہوں نے اس کے اوپر ایک حکومت پنجاب نے فائنڈنگ دے دی جس پہ انہوں نے کہا کہ ہم نہیں مانتے نواز شریف صاحب کی رپورٹس کو. اور یہ دیکھیں, یہ بڑا یونیک قسم کا کیس ہے. نواز شریف صاحب
کا جب بیمار ہونا اور ساتھ میں کرونا کا آ جانا. اب مجھے بتائیں پاکستان میں تمام ہسپتال جو تھے کرونا سے ہٹ کے جو باقی مریض تھے ان کے لیے ٹریٹمنٹ اور باقی چیزیں مشکل میں پڑ گئی تھیں. یہی سچویشن انگلینڈ میں بھی تھی. تمام ہسپتال جو انگلینڈ میں تھے ہاسپٹلس ان کی بھی یہ سچویشن تھی کہ جب آپ کا امیون سسٹم لو ہو تو ایڈوائزبل نہیں تھا. کرونا کا زور کس مہینے میں شروع ہوا؟ یہ شروع ہوتا ہے وہاں پہ جنوری فیبروری میں. نہیں جنوری فیبروری میں نہیں جناب, یو کے میں شروع یہ ہو گیا مارچ تھا. میں شروع ہوا ہے دیکھیں اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بہت پہلے کے گئے ہوئے. سر یو کے میں جنوری فیبروری میں شروع ہو گیا تھا. آپ رپورٹ فیبروری میں شروع ہو گیا ہوگا تھا, ٹھیک ہے. فیبروری میں یو کے میں بالکل انہوں نے پریکاشنز لینا شروع کر دی, سب کچھ تھا. اور اسی کے دوران نواز شریف صاحب کا جو سارا پروسیجر تھا, جو سارا پروسیس ہونا تھا, وہ سارا پروسیس جو تھا وہ التوا کا شکار ہو گیا. اور اس التوا کا شکار ہونے کی وجہ سے یہ ہوا کہ جب تک وہ سچویشن نارملائز نہیں ہوتی وہاں کی ہاسپٹلس کی, وہ ٹریٹمنٹ دوبارہ نہیں ہو سکے گا. ہم نے اس سے منسلک ہماری جو رپورٹس تھیں وہ ہم نے حکومت پنجاب کو دی. حکومت پنجاب نے ان کو ماننے سے انکار کر دیا. ہم وہی اپنا مقدمہ لے کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں آ گئے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں ابھی ہماری درخواستیں جو ہیں ان کے اوپر انہوں نے کہا ہے, عدالت ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ آپ اس کے بیچ میں عدالت کے آگے آئیں اور اپنا پیش ہوں اور سارا کچھ ٹھیک ہے. ساتھ میں انہوں نے وفاقی حکومت کو بھی کہا ہے کہ جو آپ کو کہا گیا تھا کہ آپ نے ان کی پوزیشن جو ان کی صحت کی صورتحال ہے وہ ویریفائی کرنی ہے تھرو ہائی کمیشن, آپ نے بھی نہیں کی. اور جو ان کے ایڈیشنل اٹارنی جنرل ہیں ان کو بھی بلا کے کیا اس کو ڈیلیئنگ ٹیکٹکس نہیں کہا جائے گا کہ اب آپ دیکھیں سیدھی سی بات ہے, نواز شریف صاحب 4 ہفتے کے لیے گئے تھے, واپس آ یہاں پہ میں دیکھیں ڈیلیئنگ ٹیکٹکس حامد صاحب ایک آدمی کی لیگل رائٹس ہیں. اب میں ان کو کہوں کہ جس طرح یہ بڑے مسکرائے ہیں فارن فنڈنگ کے کیس میں, جس طرح 2 سال سے ان کا معاملہ ڈیلے پڑا ہے, اور وہاں پہ اگر یہ کوئی چیز لیتے ہیں, کبھی سپریم کورٹ جاتے ہیں, کبھی ہائی کورٹ جاتے ہیں, جب ہم ان سے بات کرتے ہیں فارن فنڈنگ پہ تو کہتے ہیں ہمارا لیگل رائٹ ہے. تو ہمارا بھی لیگل رائٹ ہے نا. ہم بھی اپنے لیگل رائٹ کے مطابق جب عدالت ہمارے لیگل رائٹ کو نہیں اگر تسلیم کرتی یا سمجھتی ہے کہ ہم جو بات مانگ رہے ہیں کہہ رہے ہیں, جو عدالت سے التجا کر رہے ہیں وہ مناسب نہیں ہے, تو عدالت فیصلہ کر دے گی. لیکن ہم ایک بات ضرور کہتے ہیں کہ اس سارے پھر یہ شبلی فراز صحیح کہتے ہیں نا یار کہ آپ لوگ آنا ہی نہیں چاہتے, ان کو لانا ہی نہیں چاہتے. ہم جب مشرف کی بات کرتے ہیں تو پھر یہ ان کا آرگومنٹ صحیح ہوتا ہے. ہم یہ ضرور توقع کرتے ہیں کہ اگر ان کی برٹش ہائی کمیشن وہاں پہ جا کے یہ چیز ویریفائی کرے, سوری ہائی کمیشن پاکستانی ہائی کمیشن کے سارے شوق پورے کر دیں گے, وہ وہاں پہ ویریفائی کریں. انہوں نے نہیں ویریفائی کروایا نا. آج عدالت میں پوچھا گیا, عدالت نے جب ان کے وکیل صاحب سے پوچھا کہ آپ نے یہ کیا کہ ہم نے آپ کو کہا تھا کہ آپ نے ہائی کمیشن کو چاہ کے ان کی صورتحال چیک کرنی ہے وہاں پہ کہ ان کی صحت کی کنڈیشن کیسی ہے, تو انہوں نے کہا کہ نہیں کیا. اپنا کام یہ نہیں کرتے جی شبلی فراز, اور دوسروں پہ ملبہ ڈال دیتے. دیکھیں یہ آرگومنٹس چل سکتے ہیں اور گھنٹوں چل سکتے ہیں. میرا پوائنٹ ایک ہے, نمبر 1 یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جی پرویز مشرف نہیں آ رہا یا اس کو نہیں لا رہے. دوسری طرف آپ ہیں, آپ نے اپنا کیس بلڈ کرنا ہے. جس طرح کہ میں نے کہا کہ آپ میں دیکھیں آپ پرائم منسٹر رہ چکے ہیں, اس ملک نے آپ کو 3 دفعہ منتخب کیا ہے. ایک مورل چیز بھی تو ہوتی ہے, ایک مورل اتھارٹی ہوتی ہے جو کہ بالکل نہیں ہے. اس کی بنیاد پہ آپ آ جائیں, آپ کہیں کہ جی ہماری پارٹی کا یہ سٹینڈ ہے کہ ہم بالکل قانون کے سامنے سارے برابر ہیں. ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں ان کا ہمیشہ یہی رہا ہے. اب دیکھیں انہوں نے فارن فنڈنگ کا ٹھیک ہے علیحدہ ایک آرگومنٹ, لیکن جب بھی ان سے یہ کہا جاتا ہے تو یہ اس کے جواب میں بجائے اس کے کہ اس سوال کا جواب دیں یہ کہتے ہیں جی انہوں نے تو یوں کیا ہے. دیکھیں یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ یہ سے سیکھا ہم نے. نہیں, میری مراد یہ ہے کہ دیکھیں آپ کو ایک وہ آپ پہ ایک رسپانسبلٹی بنتی ہے, ایک مورل رسپانسبلٹی بنتی ہے. کبھی آپ جو ہے تو کس چیز کے پیچھے چھپتے ہیں. جب آپ یہاں پہ تھے تو آپ کے جی کیسز ہوئے ہیں یار. دیکھیں ابھی بھی میں دیکھ رہا تھا, آپ بھی اس کے وہ فوٹیجز دکھا رہے تھے. یہ کوئی فخر کی بات ہے کہ آپ کو عدالت بلائے کسی چارجز جو آپ کے اگینسٹ ہوں اور آپ گل پاشیاں کریں اور آپ جو ہے تو ایک پورا ایک ڈھول ڈھمکا بنائیں. از دس ٹو سیلیبریٹ؟ یہ وہ کلچر ہے جو کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس نے اس ملک کو برباد کیا ہے مورلی, ایتھیکلی, پولیٹیکلی, کہ جس میں جب کوئی چور ڈاکو کوئی بھی بندہ جو جرم کر کے آتا ہے وہ نہیں ایون میں ایون آپ کو ادھر قتل کیے ہوئے ہیں, آپ کو یاد نہیں ہے کوئی جتوئی تھا کہ کیا بیٹا تھا, وہ عدالت سے نکلتے ہیں قتل کیے ہوئے, پروف ہوا ہے, وہ وکٹری کے نشان بتا رہے ہیں. دس از واٹ یو ہیو براٹ دس کنٹری ٹو, کہ آپ نے ایک ایسا کلچر کریٹ کر دیا ہے جس میں کہ جرم نہیں کنسیڈر کیا جاتا. آپ سوسائٹی میں ایک ایسی حیثیت اختیار کر لیتے ہیں جس میں کہ آپ کی نیوسنس ویلیو ہے. اس ملک میں شرافت, ایمانداری کو کمزوری سمجھا جاتا ہے. اس میں
جو تیز ہو, جو عیار ہو, جو چالاک ہو, جس نے کہ ادھر چکر دیا ہو ادھر چکر دیا ہو, وہ کہتے ہیں جی یہ بڑا تیز بندہ ہے اور یہ جو ہے تو کوالیفائڈ. یہ کلچر کون لایا ہے؟ یہ ان کی پارٹی لائی ہے. یہ مل کے انہوں نے یہ کیا. اور آپ کہہ رہے تھے کہ جی کراچی میں کیوں نہ یہ تینوں اکٹھے ہوں. کیسے اکٹھے ہوں حامد؟ کیسے اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ ایک وہ طرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہ اس ملک کو اس حالت میں پہنچایا, دوسرا وہ ہے عمران خان ہے جو کہ اس چیز کو, اس کی صفائی کرنا چاہتا ہے. کیسے مل سکتے ہیں؟ مطلب ہے کہ اچھے اور برے میں کوئی تمیز ہی نہیں رہے. آپ کو اچھا لگے یا برا لگے, جی شہباز شریف صاحب اپوزیشن لیڈر تو ہے نا, بلاول بھٹو زرداری صاحب منتخب رکن قومی اسمبلی ہیں, ایک پارٹی کے سربراہ ہیں. اگر کراچی کے مسئلے پہ تینوں اگر اکٹھے ہو جائیں صرف کراچی کے لیے تو ہم ہو گئے ہیں نا. ہم نے دیکھیں پیپلز پارٹی کا جہاں تک تعلق ہے, ہم نے پیپلز پارٹی کے لیے نہیں کیا ہے, یہ ہم نے کیا کراچی کے عوام کے ساتھ اپنی جو ذمہ داری ہے اس کو, اس سے بڑھ کر ہم نے کنٹریبیوشن کر رہے ہیں. پرائم منسٹر جا رہے ہیں, ایک پورا ہمارے وہاں پہ جو گورنر ہیں وہ بھی لگے ہوئے ہیں, ان کے ساتھ مل کے ایک بیسک ایشوز پہ. ہمارا پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی یہ نہیں ہے کیونکہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی بالکل دوستی ہو گئی ہے. ہمارے پولیٹیکل ڈفرینس کو ہم نے ایک سائڈ پہ رکھا. ہم نے دیکھا کراچی کے عوام پرابلم میں ہیں, تکلیف میں ہیں, اس میں ہمارا کیا رول بنتا ہے. ہم وہ رول پورا اس ارینجمنٹ کو ایک شکل دینے کے لیے, کہ یہ بھی نہیں ہے کہ جی ہم پیسے بھیج دیں اور ادھر وہی چیز ہو, بیکاز پیسے تو پچھلے 15 سال سے 35 سال سے جاتے رہے. اس میں ایک سوال ہے رنجا صاحب, ایک سوال ہے کہ اچھی, یہ آپ کی پارٹی کا رائٹ ہے کہ اگر آپ کی پارٹی کا کوئی لیڈر جو ہے وہ عدالت میں پیشی پہ آتا ہے تو آپ اس پہ پھول پھینکیں یا نوٹ پھینکیں, جو مرضی پھینکیں, لیکن جب آپ عدالت میں پیشی پر کسی لیڈر کے لیے اپنے کارکنوں کو اکٹھا کرتے ہیں, کیا مناسب نہیں ہے کہ آپ کوئی جلسہ کر لیں؟ دیکھیے حامد صاحب, میں بڑی دلچسپ بات ہوئی, میں بڑا شبلی صاحب نے مجھے بڑی چیزیں یاد کرا دی ہیں. جب میں بھی انہی دنوں میں لائیو ٹرانسمیشن اٹینڈ کرتا تھا, شبلی صاحب بھی اس وقت لائیو ٹرانسمیشن اٹینڈ کرتے, جب 126 دنوں کا دھرنا ہوا تو یہ کلچر جو انٹروڈیوس کروایا گیا نا, مجھے کلچر میں بڑی دلچسپ باتیں یاد آئی. میں نے کہا جو پارلیمنٹ پہ آپ نے حملہ کیا وہ کلچر کا حصہ نہیں تھا. سپریم کورٹ آف پاکستان کی جہاں پہ تختی لکھی وہاں پہ آپ نے شلواریں لوگوں کی لٹکائی اور کپڑے سوکھنے کے لیے لٹکائے, وہ کلچر کا حصہ نہیں تھا. پی ٹی وی پہ آپ نے حملہ کیا اور وہاں پہ وکٹری کے نشان بنائے, جس طرح آپ نے دشمن ملک کے پی ٹی وی کسی ٹی وی ہیڈ کوارٹر پہ قبضہ کر لیا ہے. کیا وہ کلچر کا حصہ نہیں تھا؟ اور کیا کلچر کا وہ حصہ نہیں تھا کہ آپ نے ان کے مقدمات میں عدالت میں پیش نہیں ہونا, اور کہا اس ایس پی کو زمین پہ لٹا کے جنیجو کو آپ نے اس پہ تشدد کیا, اور تشدد کے اوپر آپ نے فخر سے کہا کہ جو ہمارے راستے میں آئے گا اس کو ہم, آئی جی کو کہا کہ میں تمہیں لٹکا دوں گا گلے سے گربان. کیا وہ کلچر کا حصہ نہیں تھا؟ کلچر کی بنیاد رکھنے والا. اچھا, اس میں ذرا مزید اضافہ کر لیں سر, سپریم کورٹ تک چلے جائیں, ایک مزید اضافہ کر لیں. جو پیسے بریف کیسز بنا کے بھیجتے تھے ججز کے لیے, میں نے آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا, تھوڑا سا برداشت کر لینا. میں آپ کو پانی کا گلاس پیش کرتا ہوں. لیکن میرا بھی ایک سوال ہے نا, میرا بھی کہانی بتائیں نا ذرا. سب سے کلچر میں جب آپ کی حکومت نے دہشت گردی کے الزام میں عمران خان, عارف الوی, شفقت محمود, اسد عمر, ان سب کے خلاف آپ نے مقدمہ درج مجھے جیل میں ڈال دیا تھا, مقدمہ درج, ہاں مجھے اور اعظم صوتی کو جیل میں ڈال دیا تھا. پھر آپ کو میں شریف لوگ بیچارے ہمیشہ سے جیل میں کہ آپ کو تو جیل میں ڈال دیا کیونکہ آپ ورکر تھے, تو آپ نے عمران خان صاحب کو کیوں نہیں گرفتار کیا؟ دیکھیں بات میں کہتا ہوں بالکل کرنا چاہیے تھا, اور اگر میرے سے اس وقت کوئی رائے لیتے تو میں بالکل گرفتار کرتا, میں مقدمہ چلواتا اور میں سزا بھی دیتا. آپ وزیر نہیں دلواتا. آپ وزیر نہیں تھے؟ میں داخلہ کا وزیر نہیں تھا, تو داخلہ کے امور تھے. قانون یہ میں قانون کا بھی نہیں تھا, میں تو سخت خیر پارلیمانی سیکرٹری تھا صرف اطلاعات. نہیں تو پھر کلچر جو جب ان کی پارٹی نے استعفے دے دیے تو آپ کا کلچر یہ تھا کہ آپ کے اسپیکر ایاز صادق صاحب نے ان کے استعفے قبول ہی نہیں کیے. دیکھیں جو یہ بھی کلچر ہے, غیر آئینی کام کیا آپ نے. دیکھیں جو دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ بات ہے کہ میں ابھی بھی بتاتا ہوں, آج تک جو شہباز شریف صاحب نے ان کے خلاف ایک دعویٰ کیا عمران خان کے خلاف, آج تک اس نے جواب نہیں داخل کرایا. عدالتوں کی اگر بات کی جائے کہ عدالتوں کی کتنی رسپیکٹ اور ریگارڈ ہے, تو جا کے وہاں پہ عدالت, وہاں پہ بھی ایڈجرمنٹ, تاریخ پہ تاریخ. خیر میں پھر فوراً اس کی فنڈنگ کی بات نہیں کروں, ناراض ہو جاتے ہیں یہ. لیکن دوسری بات میں یہ بات کرتا ہوں, دیکھیں اگر ہمیں اس وقت جہاں پہ بھی, میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بہت سختی سے کام لینا چاہیے تھا. 126 دنوں کے دھرنے میں پاکستان کو اربوں ڈالروں کا نقصان ہوا, پاکستان کی معیشت کو, اور سپریم کورٹ سے فیصلہ بھی آ گیا کہ یہ پری پلانڈ اور یہ پوری آرگنائزڈ ریگنگ نہیں تھی. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم سے پوچھا جاتا اور ہم اس وقت اختیار میں ہوتے, میں 126 دنوں کے دھرنے میں جتنا پاکستان کو نقصان معیشت کو تحریک انصاف نے پہنچایا, میں ایک پائی وصول کرتا. اچھا جی, اب نواز شریف واپس آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے؟
آئیں گے جی، ظاہر ہے بالکل عدالت کا فیصلہ جو بھی ہے مانیں تو گے. جو کہہ رہے ہیں آ رہے ہیں تو آپ خیر مقدم کریں پھر کو. نہیں بالکل، دیکھیں نہ صرف آئیں بلکہ وہ سوالات کا جواب دیں. دیکھیں پرابلم کیا ہے، وہ تو عدالت نے دینے ہیں، اب آپ نے نہیں تھوڑی دینے. دیکھیں نا، ہم تو یہی کہتے ہیں کہ نہیں، جب آپ عدالت میں، کیا یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں تھی کہ آپ ایک انٹرنیشنل سپورٹس مین جس نے کہ اپنی کمائی سے ایک گھر بنایا تھا، تھرو پراپر بینکنگ چینل پیسے لائے تھے، آپ نے اس کو جو ہے عدالت میں کھڑا کر دیا. اس نے پوری منی ٹریل دی کہ نہیں دی؟ آپ نے منی ٹریل دی؟ نہیں دی. آپ تو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نیشنل اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہیں وہ ذرائع، اور پھر آپ باہر جا کے مکر جاتے ہیں. یہی چیز ہے کہ ان کو میری ٹویٹ سے اس لیے تکلیف ہوئی کیونکہ میں نے ان کا جو یہ NRO مانگ رہے تھے، جو کہ میں نے پوچھ رہے تھے، یہ انہوں نے زور زبردست تھی، جو بھی ان کے لیڈرز تھے سارے روز کہتے تھے جی کون مانگ رہے ہیں اور کیسے دے سکتے ہیں NRO، وہ دکھا دیا. اب جو ہے دیکھیں یہ اس طرح کا کھیل کھیلنا چھوڑیں. اب جو ہے نا ملک آپ کی دور کی طرف نہیں جا سکتا، ملک اب آگے نکل گیا ہے. اب پاکستان کے عوام نے دیکھ لیا ہے کہ اس ملک کے ساتھ کیا کیا کھلواڑ ہوا ہے. اچھا اگر آپ NRO والی بات ہوئی، کافی آپ نے بات کر لی ہے. NRO والی بات میں صرف جواب اگر اس میں سندھ کے وزیر اطلاعات ناصر حسین شاہ صاحب کو بھی شامل کر لیں، وہ کراچی میں موجود ہیں اور ہم کراچی پہ بھی فوکس ہے، اور بڑا مشکل ہے کراچی میں کسی کو کنیکٹ کر کے اس سے بات کرنا بڑا مشکل ہے، لیکن کنیکشن جو ہے بحال ہو ہی گیا ہمارا ناصر حسین شاہ صاحب سے. شاہ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. شاہ صاحب وہ آپ کے ساتھ جو مواصلاتی رابطہ ہے کراچی کا اور اسلام آباد کا، اس میں کافی پرابلمز ہیں. آپ سمجھتے ہیں میں سیاسی پرابلمز کی بات نہیں کر رہا، یہ بارش کی وجہ سے جو پرابلمز ہیں. تو جاننا یہ چاہتے ہیں، ہم نے تھوڑی دیر پہلے ایک سوال اٹھایا تھا کہ کیا یہ مناسب نہیں ہے کہ جو صورتحال ہے اس وقت صرف کراچی کی نہیں، سندھ کی بھی صورتحال جو ہے وہ بڑی پریشان کن ہے. بہت سے شہر جو ہیں وہاں پر حالات خراب ہیں. پنجاب میں بھی آپ سن رہے ہیں کہ ساؤتھ پنجاب میں بھی بہت پانی آ گیا ہے، اور سوات میں، چترال میں، مردان میں، ہر جگہ پہ. تو کیا یہ مناسب نہیں ہے کہ اس سیلابی صورتحال میں وزیر اعظم عمران خان، جناب شہباز شریف صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب تینوں صرف سیلاب کے لیے کہیں پہ اکٹھی اپنی کوئی انٹری دکھا دیں، کوئی جھلکی دکھا دیں کہ ہم سیلاب کے مقابلے کے لیے اکٹھے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میر صاحب آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس میں لیڈرشپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ سب ساتھ ہوں تو اچھا ایک اثر بھی جاتا ہے جب اس مصیبت کی گھڑی میں. لیکن بدقسمتی سے اپوزیشن نے تو ہمیشہ فراخ دلی کا مظاہرہ کیا. کوئی بھی گھڑی ہو، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں یا محترم میاں شہباز شریف صاحب ہوں، انہوں نے کھل کر کہا کہ ہم پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ ہیں مختلف اوقات میں. لیکن پھر وہاں سے جو رسپانس آیا وہ فلور آف دا ہاؤس بھی اور ویسے بھی یا میٹنگز بھی بلائی گئیں تو پرائم منسٹر صاحب خود تھوڑی دیر کے لیے آئے پھر اٹھ کر چلے گئے. تو یہ ساری چیزیں آن ریکارڈ ہیں، تو وہاں سے رسپانس نہیں آتا. لیکن جو آپ بات کر رہے ہیں کراچی کے ساتھ ساتھ پورے صوبے میں، خاص طور پر جو ہمارا حیدرآباد ڈویژن ہے، میرپور خاص ڈویژن ہے اور شہید بے نظر آباد ڈویژن کا کچھ حصہ، آج CM صاحب اور ہم دونوں گئے تھے سر، بائی ہیلی گئے تھے. بڑا دکھ ہوا، درد ہوا. وہاں پہ لوگوں کی لاکھوں ایکڑ زمینیں جو ہیں وہ زیر آب آ گئیں، فصلیں تباہ ہو گئیں، ان کے گھر جو ہیں وہاں بڑی مشکل میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ خیموں میں رہ رہے ہیں یا ان کو پوری کوشش کی جا رہی ہے. تو میں تو آپ کے توسط سے پرائم منسٹر صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ جیسے آ رہے ہیں کراچی تو وہ ان علاقوں کا بھی دورہ کریں. وہ وہاں کے بھی پرائم منسٹر ہیں اور وہاں بھی لوگ یہ اس بات کی امید لگائے بیٹھے ہیں. دیکھیں جب 2010 میں سیلاب آیا تھا، پھر بارشیں اسی طرح کی طوفانی بارشیں آئی تھیں اور پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب تھے تو انہوں نے دل کھول کر مدد کی تھی اس وقت، اور وہ سب لوگ اسی طرح کے رسپانس کو آج دیکھ رہے ہیں وفاقی حکومت کی طرف. آپ کی وفاقی حکومت کے ترجمان پوری کوشش کر رہی ہے. آپ کی آواز وفاقی حکومت کے ترجمان جناب شبلی فراز تک پہنچ گئی ہے. شبلی فراز صاحب کیا کہیں گے آپ اس میں؟ دیکھیں ہم نے تو اپنا جو ہم نے کرنا ہے یا جو ہم کر سکیں اور جو ہم کریں گے وہ اس کا تو پرائم منسٹر جا کے اعلان بھی کریں گے جمعے کو انشاءاللہ جا کے. ہم تو ایک خاص کانکریٹ پروپوزل لے کے جا رہے ہیں. ہم
صرف باتیں نہیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ کراچی کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے، اور اب یہ حکومت، ہماری حکومت آ کے اور اس چیز کو اپنے اس کا جو میکنزم ہے وہ ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ طے ہونا ہے، بیکاز ان کی حکومت ہے، لیکن ہم یہ بھی انشور کرنا چاہتے ہیں کہ جو ہماری جس اسپرٹ کے ساتھ ہم جو وہاں پہ انیشیٹو لینے جا رہے ہیں اس کی امپلیمنٹیشن کا میکنزم فول پروف ہو. ٹھیک ہے. اچھا میں نے ایک بریک لینا ہے، لیکن بریک سے پہلے میں نے ایک سوال آپ سے کرنا ہے. یہ کل بھی آپ نے ایک ٹویٹ کی تھی، میری عاصم باجوہ صاحب سے ابھی بات ہوئی ہے، وہ تفصیل سے چند دنوں میں اپنے اثاثوں کے متعلق خبروں کی وضاحت کریں گے. آج آپ نے پریس کانفرنس میں بھی اس کا ذکر کیا ہے، تو کیا آپ کے خیال میں جتنا جلدی عاصم باجوہ صاحب اس معاملے کی وضاحت کر دیں تو اتنا ہی جو وفاقی حکومت پہ جو سوالات اٹھائے جا رہے ہیں وہ ختم نہیں ہو جائیں گے، اتنی جلدی ختم ہو جائیں گے؟ دیکھیں، یہ میں آپ چاہتے ہیں تو میں اس کا آصف سلیم کا نمبر میں آپ کو دے دیتا ہوں، آپ ان کو فون کر کے پوچھ لیں. میں نے تو جو کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا. ویسے میں نے تو کوشش کی ہے اور ان کے جو لوگ ہیں ان سے رابطہ بھی کیا، وہ بھی ہمیں بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم بہت جلد کریں گے. میں نے ویسے ہی آپ سے پوچھا کہ آپ روز ایک ٹویٹ بھی کرتے ہیں، بیان بھی دیتے ہیں، تو اگر وہ جلدی کر دیں تو اچھا نہیں ہوگا؟ نہیں، روز تو نہیں کرتا میں تو کل سوال پوچھا تھا، اس کا میں نے وہ دیا، اور پھر میں نے اس کی بیسس پہ ان کو عاصم سلیم کو میں نے فون بھی کیا کہ وہ اپنا جو بھی ہے، تو انہوں نے کہا کہ ایک روز میں وہ اپنا پورا کلیریفیکیشن ہر چیز جو ہے نا وہ بالکل وہ سامنے رکھیں گے. اینڈ دیٹس اینڈ آف دا اسٹوری ایز فار ایز آئی ایم کنسرنڈ، بیکاز آئی ایم ریپرزینٹنگ گورنمنٹ. ٹھیک ہے. یہ اگر انڈیویجول مسئلہ ہے تو وہ ان کے ساتھ انڈیویجولی بات کریں. اچھا، لیکن انڈیویجول مسئلہ تو نہیں ہے کیونکہ وہ حکومت کے وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہیں. ایگزیکٹلی، بٹ چارج ان کا جو ہے تو ان کی پرسنل اس پہ ہے نا. اچھا، ایک اور بھی اس میں سوال ہے کہ جس رپورٹر نے ان کے بارے میں خبر دی ہے اس کا دعویٰ ہے کہ اس کو تھریٹ کیا جا رہا ہے، اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ اس وقت وہ پاکستان میں نہیں ہے، میں پاکستان واپس بھی آؤں گا. نہیں، ناٹ ٹو مائی نالج، آئی ڈونٹ تھنک سو. میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو خبر ہوئی ہے اس کا وہ جواب دے دیں گے. ہمارا تو پارٹی کا بنیادی فلسفہ یہی ہے کہ دیکھیں ہمارے جتنے بھی ماضی میں جب بھی ہوا ہے تو ہم وی ہیو اسٹیپ ڈاؤن، اور جواب جو ہے تو جب اگر ہم دیں گے تو بالکل وہ عوام کے سامنے ہوگا، لوگوں کے سامنے ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. اور کراچی کی بات شروع ہوگی، اور آج پاکستان کے چیف جسٹس نے بھی کے الیکٹرک کے بارے میں بڑی اہم آبزرویشنز دی ہیں، بڑے اہم ریمارکس ہیں، ان پہ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. آج چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس گلزار احمد صاحب نے جو کراچی میں لوڈ شیڈنگ کے کیس کی سماعت ہے اس کے دوران کے الیکٹرک کے بارے میں اور وفاقی حکومت کے بارے میں کچھ اہم ریمارکس دیے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ حکومت میں ملک چلانے کی صلاحیت ہے، نہ ہی قابلیت. اگر کے الیکٹرک پر وفاق کی رٹ نہیں تو مطلب ہے پورے ملک میں حکومت نہیں، پورے ملک میں حکومت کی رٹ نہیں. کے الیکٹرک والے کراچی شہر کے ساتھ بہت برا سلوک کر رہے ہیں. حکومت پاکستان کے الیکٹرک کی کلرک اور منشی بنی ہوئی ہے. اداروں کی آپس میں کوئی ہم آہنگی نہیں. اس بار بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے. وفاقی حکومت کے الیکٹرک کو سبسڈی دے رہی ہے. کراچی میں کے ایم سی اور کنٹرولمنٹ بورڈ ہے، لیکن ان کے ملازم نظر نہیں آ رہے. لگتا ہے سارے گھوسٹ ملازمین بھرتی کیے گئے ہیں. تو اداروں کی آپس میں کوئی ہم آہنگی نہیں. یہ ہے وہ نقطہ شبلی فراز صاحب جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر لیڈرشپ جو ہے وہ اس ایشو پہ تھوڑی سی تعاون کرے تو اداروں کی ہم آہنگی بھی نظر آئے گی. دیکھیں، جہاں تک کہ ایم سی اور کنٹونمنٹ بورڈ کا تعلق ہے، ظاہر ہے کہ وہ ایک علیحدہ نظام ہے، ایک علیحدہ سسٹم ہے. لیکن جہاں تک کہ کے ای کا تعلق ہے، جہاں تک کہ جنرلی پاور سیکٹر کا تعلق ہے، چاہے وہ پاکستان ہو یا کراچی ہو، بالخصوص کراچی الیکٹرک بنیادی طور پہ یہ ایک تھوڑا سا ڈفرینٹ سسٹم ہے بجائے اس کے کہ جس طرح کے اور ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں. اور لیکن اس میں میجورٹی آف شیئر جو ہیں وہ اس میں ایگریڈ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی ہماری رسپانسبلٹی نہیں ہے، لیکن میں جنرلی الیکٹرک سیکٹر کی میں بات کر رہا ہوں کہ وہ ایک ایسی کمپلیکس سچویشن میں ابھی دیکھیں ہم نے تو پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ہم نے یہ جو معاہدے کیے گئے تھے، جو مہنگے معاہدے کیے گئے تھے گزشتہ حکومتوں میں، ہم نے تو یہ سٹیپ اٹھایا ہے کہ جو آپ کا جو سرکولر ڈیٹ ہے وہ آپ کا ایک بہت سیریس ایشو بن گیا ہے، اور اس کے لیے ہم نے مذاکرات بھی کیے اور ایک انڈرسٹینڈنگ بھی پہنچے ہیں، جس سے کہ ہم یہ جو بڑھتا ہوا ایک بیماری ہے، ایک کینسر کی صورت میں جو سرکولر ڈیٹ کی فارم میں ہے، تو یہ سارا جو پاور سیکٹر ہے جس میں کہ کراچی الیکٹرک بھی شامل ہے. بیکاز دیکھیں اس میں تو جہاں تک ڈسٹریبیوشن کی بات ہے وہ این ٹی ڈی سی کرتا ہے، جو لوکل گریڈز ہیں ان کی مینجمنٹ،
یہ ان کے کراچی الیکٹرک کے ذمہ آتی ہے. تو ایک ایشو ہے جس کو کہ اوبیسلی ہماری حکومت پوری کوشش کر رہی ہے کہ اس کو ہم ریزالو کریں, بلکہ نہ صرف کے الیکٹرک کو بلکہ پورا جو پاور سیکٹر ہے اس کو ہم نئے سرے سے اس کے جو جنریشن سائٹ پہ ایشوز ہیں اس کو حل کریں, جو ٹرانسمیشن سائٹ پہ ہیں, جو ڈسٹریبیوشن سائٹ پہ ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا کمپلیکس ایشو ہے, اور لیکن ہم نے کافی امپرومنٹ کر لی ہے. اگر اس کو ہم ایڈریس نہ کرتے تو آج کافی بری حالت ہوتی. جی ناصر حسین شاہ صاحب, اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ کے الیکٹرک کے معاملے پہ چیف جسٹس آف پاکستان کے ریمارکس بھی آئے ہیں, تو کیا اس معاملے میں وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت دونوں کو مل کے کوئی سلوشن نہیں نکالنا چاہیے؟ جی ہم تو کہتے ہیں اور ہم نے بارہا کہا ہے کہ اس میں جو 3 ڈائریکٹرز ہیں جو فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے ہیں, ان میں ایک ڈائریکٹر جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ کا ہونا چاہیے تاکہ رہے ہمارا اس میں جو بھی عمل. لیکن اب بھی آپ نے دیکھا کہ سی ایم صاحب خود چلے گئے تھے کہ الیکٹرک کے دفتر کہ بھائی آپ لوگوں کو کیوں اس تکالیف میں رکھا ہوا ہے, اور فیڈرل گورنمنٹ تو اس پر کوئی ایکشن نہیں لے رہی. وہ آپ کو علم میں ہے کہ وہ کون اس ادارے کے سربراہ ہیں, ان کے کس کس کے ساتھ تعلق ہیں. تو یہ بھی اپنی جگہوں پہ ایشو ہے. ایک اور چیز میر صاحب, آپ کے پروگرام میں میرے بڑے محترم ہیں شبلی فراز صاحب, وہ بھی بیٹھے ہیں. کل انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں کہا کہ یہ کوئی 10 ارب ڈالر مانگ رہے ہیں, 10,000 ملین ڈالر مانگ رہے ہیں. میں یہ عرض کروں گا کہ یہ تو بات ان کی طرف سے بھی آئی تھی جو وفاقی وزراء صاحبان ہیں یا جو میٹنگ کرتے ہیں, جو ابھی ہماری میٹنگز ہو رہی ہیں, انہوں نے تو 3 ٹریلین کی بات کی. اچھا 3 ٹریلین چاہیے کراچی کے پورے انفراسٹرکچر کو بہتر کرنے کے لیے. چیف منسٹر صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ 10 ارب ڈالر چاہیے. ہم نے ان سے مانگے تھوڑی ہیں, یہ تو خود کشکول لے کے گئے تھے, ان کو اتنے نہیں ملے تو ہمیں یہ کیا دیں گے. لیکن ہم نے تو ایک بات کی تھی کہ یہ ہوگا, لیکن مل کر صوبائی وفاقی حکومت مل کر پھر جو باہر چلیں آپ نے بھی آج موقع مناسب سمجھا, آپ نے کہا کل شبلی فراز صاحب نے بات کی تھی تو میں جواب دے دوں. تو میں نے اس لیے میں نے زیادہ بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا. شبلی صاحب میرے لیے بڑے محترم ہیں. شبلی صاحب ذرا جلدی سے آپ اب جواب دے دیں, پھر میں نے راجہ صاحب سے بڑی ایک بات پوچھنی ہے. اس کا جواب میں نے تو کل بات جو کہنی تھی اسٹینڈ بائی اٹ, اور کل بات ہو گئی تھی. آپ نے کہا تھا کہ اگر ہمارے پاس پیسے ہوں بھی تو ہم سندھ حکومت کو نہیں دیں گے. نہیں, اس کی وجہ یہ ہے نا کہ دیکھیں کریڈیبلٹی بہت ایک اہم چیز ہے, کیونکہ کراچی میں اگر آپ ان کے جو ڈیولپمنٹ فنڈز دیکھیں, آپ اگر ان کی جو کسی بھی سیکٹر میں, چاہے وہ ہیلتھ ہو چاہے وہ ڈیولپمنٹ ہو, تو اس میں کھربوں روپے کو دیکھیں نا. یہ مت بھولیں کہ 12 سال حکومت کے ہو گئے ہیں. آج جو ایشوز جو درپیش ہیں, اگر کراچی ہے یا رورل سندھ ہے, اس کی ذمہ دار کون ہے؟ ہم تو نہیں ہیں. تو آخر کس کی حکومت تھی 12 سال میں کہ یہ جو سارے جو مسائل پیدا ہوئے ہیں, اتنے فنڈز گئے ہیں, وہ کہاں پہ لگے ہیں؟ کراچی تو نیچے روز بروز جاتا رہا ہے. تو وہ پیسے تو یہ تو ہم نے ہمارا ایشو ہے کہ ظاہر ہے جس طرح ہم چاہیں گے کہ جی جو بھی ارینجمنٹ ہو اس میں اس کی امپلیمنٹیشن میں ہمارا ایک وہ ہونا چاہیے, بیکاز ہم چاہتے ہیں کہ جو کراچی کے لیے پیسے ہیں وہ کراچی کے لوگوں پہ لگے. اچھا شاہ صاحب, میں یہ بحث لمبی نہیں کھینچنا چاہ رہا. یہ جو شبلی فراز صاحب نے کہا ہے کہ یہ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ جو کراچی کے لیے فنڈز گئے وہ کہاں پہ لگے, تو وزیر اعظم صاحب پرسوں آ رہے ہیں کراچی, تو کیا آپ کوئی ان کو ڈیٹیل نہیں دے سکتے کہ جناب یہ جو فیڈرل گورنمنٹ سے پچھلے 10 سال میں ہمیں گرانٹ ملی ہے, ہم نے کہاں کہاں خرچ کیا؟ جی بالکل, ایک ایک چیز کا جواب ہے. دوسرا میر صاحب, پیپلز پارٹی تو 10-12 سال سے ہی بھگت رہی ہے نا یہ نیب کے اداروں کو, عدلیہ کی اس طرف سے, یہاں پہ کیسے کوئی غلط استعمال ہوئی ہوگی چیز. لیکن میں آپ کو ایک عرض کروں, انہوں نے ہیلتھ کی بات کر دی. میں تو دعویٰ کرتا ہوں کہ آئیں ہیلتھ سیکٹر میں آ کر دیکھیں کہ ہم نے کتنا بڑا کام کیا ہے. پاکستان میں کہیں اور دکھا دیں کہ اتنے مفت آپریشن ہو رہے ہوں, دل کے کینسر کا علاج ہو رہا ہو, لیور ٹرانسپلانٹ ہو رہا ہو مفت, اور ایس آئی یو جو گردے اور کینسر کے علاج ہو رہے ہیں, مجھے بتائیں نا کہیں کوئی ادارہ دکھا دیں پورے پاکستان میں. وہ آپ صحیح کہہ رہے ہوں گے. ابھی ایک اور چیز میر صاحب, اس کی ایک اور چیز, میر صاحب ایک بات, ابھی سپریم کورٹ نے آرڈر کر دیا کہ جی یہ جو انسٹیٹیوشن ہے یہ حوالے کر دیں وفاق کے. ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے, اگر آپ اسی طرح چلائیں گے آپ لیں, یہ لے نہیں رہے. اچھا چلیں, اس بات کا مظہر ہے کہ ہم نے وہاں اچھا پرفارمنس کیا ہے.
چلیں اچھی بات ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں آپ نے ہیلتھ سیکٹر میں اچھا پرفارم کیا ہے، لیکن کوئی اگر نہیں یہ جی، کووڈ بارش میں بھی اور سیلاب کی جو صورتحال ہے اس سے نکالنے کے لیے جو لوگ رو رہے ہیں ان کے آنسوؤں کو اگر آپ مل جل کے پہنچے. قدرتی آفت ہے میر صاحب، یہ قدرتی آفت ہے. یہ چھوٹے ابھی دیکھیں، میں یہ کوئی الزام نہیں لگا رہا ڈی ایچ اے یا سی بی سی پہ، جو یہاں پہ حالت ہوئی ہے کمپیئر کریں نا، لیکن ان کا بھی کیا قصور ہے. چلیں یہاں پہ بارش ہی اتنی تھی. آج آپ جا کے دیکھیں، یہ جو میں نے آپ کو ڈیویژن بتائے، وہاں پہ کون سے نالوں کے اوپر انکروچمنٹ ہے جو پانی کا یہ حال ہوا ہے. لاکھوں ایکڑ لوگوں کی زمین جو ہے راجہ صاحب ڈوب گئی ہے. آپ نے لوگوں بڑے کے صبر گھر سے دونوں لوگ وزرائے پریشان ہیں. اطلاعات جو ہیں ان کی آپ نے نوک جھونک کو بڑے صبر سے سنا ہے. وہ آپ کو کچھ کہنا چاہ رہے تھے جب انہوں نے NRO کی بات کی تھی. دیکھیے میں اس سے پہلے وہ کئی کی بات ضرور کروں گا کہ جو ابھی شاہ صاحب اس طرح فرما رہے تھے کہ وہ عارف نقوی صاحب والا معاملہ ہے، جو بھی انہوں نے ان کو ریلیف دیا، جو سیٹلمنٹ انہوں نے کی ابھی ریسنٹلی. عارف نقوی صاحب کون؟ جو ابراج والے جو ہے نا، اچھا. جو KE کے میرے خیال سے، تو ان کو فیڈرل گورنمنٹ نے کیا دیا ہے؟ وہ ان کا ایک ہوا ہے پیکیج ہوا ہے جس میں گیس کی کافی زیادہ سبسڈی، جو ان کے اوور ڈیوز تھے اور کافی چیزیں تھیں وہ چھوڑی بھی گئیں، اور کافی 100-150 ارب روپے قریب رقم تھی. چلیں وہ چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، چھوڑ کیا دی، غلط اگر بات کر رہے دوستی ہے تو دوستی نبھانی بھی چاہیے. غلط کر رہے تھے، یہ زرداری صاحب کے رشتہ دار تھے. لیکن بات دوسری بنیادی یہ ہے کہ آپ ان سے اگر کراچی کی شہر کی زندگیاں، عوام کی جو زندگیاں ان کو تو آسان بنائیں نا. آپ کوشش کریں کہ وہ ڈیلیور کریں. جب آپ نے ان کو 250 یا 150 ارب روپے کے معاملات بھی ان کے طے کر دیے، اس کے باوجود بھی وہ چیف جسٹس صاحب صحیح فرما رہے ہیں کہ اگر وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے تو میں سمجھتا ہوں یہ ان کی نالائکی اور نااہلی کی انتہا ہے. دوسری بات NRO والی، NRO پہ دیکھیں ہمیشہ سے یہ بات ہوتی ہے. NRO دیکھیں یہ پچھلے 2 سالوں سے جب فیٹف نہیں بھی تھا تو یہ اس وقت بھی بات کرتے آ رہے ہیں. آج انہوں نے کہا ہے فیٹف کے ایشو پہ کہ اپوزیشن جو ہے وہ اپنے رویے سے ثابت کرے کہ آپ کا ایجنڈا وہ نہیں ہے جو انڈیا کا ایجنڈا ہے. دیکھیں میں بتاتا ہوں، کہا ہے نا جی آپ نے. بالکل کہا ہے. میں بتاتا ہوں آپ کو. دیکھیں ان کو تو قانون سازی کا پتہ ہی نہیں ہے، اور ان کے جو قانون انہوں نے آپ سے انگوٹھا لگوا کے 7 بل پاس کروا رہی ہیں، ابھی ان کو پتہ ہی نہیں ہے. جو 7 بل انہوں نے ہم سے انگوٹھا لگا کے پاس کروائے میرے بھائی. اگر اس میں میوچل لیگل اسسٹنس کا بل دیکھ لیں، اس میں ATA کا بل دیکھ لیں، نیشنل سیکورٹی کاؤنسل کا بل دیکھ لیں، لمیٹڈ لائبلٹیز کا بل دیکھ لیں، کمپنیز کا بل دیکھ لیں، اور دیگر بل بھی دیکھ لیں، تو ان میں 60-70% ہمارا انپٹ ہے. اور یہ غلط بات ہے کہ کہنا، میں نے یہ فلور آف دا ہاؤس پہ بھی کہا ہے کہ ہم نے ان کے بلز کو اتنا امپروو کیا ہے جس کے بیچ میں بڑی بنیادی، اس لیے اسپیکر صاحب کہتے ہیں جی محسن شاہ نواز رانجھا صاحب بل پیش کریں. وہ اسی لیے نا کہ ہم نے ان کے بل کو، اور اس میں مجھے کوئی میں فخر کی بات نہیں ہے، وہ ہماری قومی فریضہ تھا، اور ہم نے اس قومی سلامتی کے لیے اس بل کے اندر اچھی چیزیں جو ہونی چاہیے تھی، جو یہ مس کر گئے تھے، وہ ساری ڈالی ہیں. یہ کہتے ہیں اب اس میں مسئلہ یہ ہے، آپ نے NRO مانگا تھا. دیکھیں مسئلہ یہ ہے سر، میں بتاتا ہوں مسئلہ. میں ایک بریک کے بعد پوچھتا ہوں آپ سے، بریک کے بعد بات. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. تو محسن شاہ نواز رانجھا صاحب، میں نے آپ کی بات کو انٹرپٹ کر کے بریک لی تھی. میرا سوال آپ سے یہ ہے اب پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہونے والا ہے تھوڑے دنوں میں، تو اس میں آپ یہ جو FATF کا جو بل ہے، یہ جو ابھی آپ نے جس کو سینٹ سے ریجیکٹ کروایا، اس کو آپ منظور کریں گے، انگوٹھا لگائیں گے، یا کیا کریں گے، مخالفت کریں گے؟ دیکھیے ہمارا ان سے بنیادی مقصد یہ ہے، ابھی بھی اگر یہ ہمارے ساتھ کچھ چیزیں اس بل میں، ایک آدھی چیز 70% ہم نے جو چیزیں اس میں درست کی ہیں، وہ 70% ہماری چیزیں آ چکی ہیں. اور وہ ان کی فروغ نسیم صاحب غالباً یا کوئی وہ ہماری ترمیم پیش کرنا چاہتے تھے، لیکن جو ان کے وزیر اعظم صاحب جو تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ ترمیم جو ہے یہ حکومت جو ہے وہی پیش کرے گی، اپوزیشن نہیں پیش کرے گی. یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی چھوٹی سوچ ہے جو نہیں ہونی چاہیے تھی. اگر 70% اتفاق پیش کر لینے دیں ان کو. تو دیکھیں ہم نے پچھلی دفعہ بھی ان کو پیش کر لینے دی نا، پچھلی دفعہ ہم نے پیش کر لینی، انہوں نے خود ڈیسائیڈ کیا میٹنگ میں نے خود دیکھا اسپیکر نے آپ کا نام پکارا، ہاں جی راجہ صاحب آپ امینڈمنٹ پرپوز کریں، آپ نے کی نہیں. میں نے تو امینڈمنٹس وہ پرپوز کی جن کی مخالفت کر رہے تھے. اچھا. جو امینڈمنٹس ہماری اگری ہوئی تھی، جو کہ لا منسٹر نے، ان کے فروغ نسیم صاحب نے اگری کیا تھا کہ وہ امینڈمنٹس جو ہیں وہ میں موو کروں گا اور وہ میرے خیال سے نوید قمر صاحب موو کریں گے، یہ اگریمنٹ ہوا تھا. اس کے بعد انہوں نے اسے وڈرا کر گیا کیونکہ شاید ان کو اس پہ بھی شک تھا کہ لوگ ہماری اس بات پہ بھی شک کریں گے. تو پھر آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن جو ہے وہ FATF پہ وہ اپروچ نہ اختیار کرے جو انڈیا کی ہے؟ بالکل. دیکھیں بات یہ ہے کہ رانجھا صاحب ان میٹنگز میں شامل نہیں تھے، اور کچھ میٹنگ جو کہ یہ کر رہے ہیں اس میں شامل نہیں تھا، لیکن جو اصل میٹنگ شروع ہوئی تھی وہ کافی عرصے پہلے شروع ہوئی تھی، اور اس میں
کافی ایگری کر لیا تھا ہم نے, اور جو امینڈمنٹس انہوں نے سجیسٹ کی تھیں, چاہے وہ فاروق نائک صاحب تھے یا ان کی طرف سے سعد رفیق, خواجہ آصف, یہ سب تھے. ٹھیک ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھیں یہ ایشو کہاں پہ شروع ہوا. یہ سب کچھ طے تھا, اور یہ جب ہماری ایک جو اسپیکر صاحب نے ایک جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی بنائی جس میں کہ یہ سارے 15-20 لوگ شامل تھے, جس میں ہر پارٹی کے تھے, ہمارے پارٹی کے لوگ بھی تھے, ان کی بھی تھے, اور وہ بھی تھے, اور ان کی پارٹی کے لوگ. وہ جو لسٹ میں نے آلریڈی اس کو ٹویٹ کیا ہوا ہے. اب اس کا مقصد کیا تھا؟ وہ تھا کہ ہم فیٹف کے بل پہ بیٹھ کے بات کریں. اس میں ہوا یہ کہ انہوں نے بیٹھتے ہی کہا کہ جی ویئر از دا نیب بل. میں آپ ریکارڈنگ منگوا دے وہاں کی, جی بالکل وربیٹم میں آپ کو بتا رہا ہوں. ہم نے کہا, شاہ محمود چیئر کر رہے تھے, انہوں نے کہا کہ جی اس کا نیب سے کیا تعلق ہے؟ نو 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 نو, وداؤٹ نیب, بغیر نیب کے ہم جو ہے نا اس پہ نہیں. اینڈ دے واکڈ آؤٹ, ایکچولی دے چلے گئے باہر. پوچھ لیں اگر یہ ہیں, آپ ریکارڈ کو بھی دیکھ لیں, یہ سارے کے سارے اٹھ کے تو چلے گئے. آدھے گھنٹے بعد واپس آئے, جس طرح اس دن سینٹ میں ہوا نا کہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایک طرف اپوز کر رہے تھے, ایک طرف جب وہ سینٹ چیئرمین نے پڑھنی شروع کی تو اس وقت ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ ہوا کیا ہے. بیسیکلی وہ اپوز کر رہے تھے, جس میں کہ نو کہہ رہے تھے, وہ ریجیکٹ کرتے رہے وہ چیئرمین. تو کہنے کا یہ ہے کہ انہوں نے اصولاً تو نیب کو, تو جب ہم نے ان کا یہ سرعام کر دیا تو ظاہر ہے کہ اب پھر یہ پیچھے ہو گئے کہ نہیں جی ہم نے تو کیا این آر او کیا مانگ رہے تھے. وہ یہی چھوٹی سی وضاحت کر دینا, پھر میں شاہ صاحب سے بھی میں چھوٹی سی وضاحت کرتا ہوں. ان کو جو میں کم از کم 15-16 بل ہیں فیٹف کے, اور دلچسپ بات یہ میرے بھائی کو بھی نہیں پتا, نیب بھی فیٹف کا حصہ ہے. اچھا, نیب فیٹف کا حصہ ہے, یہ ان کو نہیں پتا. یہ ان کو نہیں پتا سر, میں ان کو نہیں پتا نا, میں اس لیے کہہ رہا ہوں نا کہ یہ سیاسی میٹنگ میں بیٹھتے ہیں, میں قانونی میٹنگ میں بیٹھتا ہوں. دیکھو آپ ایسی بات نہ کریں, آپ یوں کریں لا منسٹر کو, دیکھیں لا منسٹر کو چھوڑیں, آپ نے جو بات کی ہے کے نمائندے کو لے لیں, میری بات دیکھیں نہیں, میں نہیں سنوں گا, بات تو ختم کر لیں دینا, مجھے بات آپ نے نہیں ختم کرنے دوں گا. دیکھو میرے بھائی, آپ نے فیکچولی غلط بات کی ہے کہ نیب جو ہے اس پہ پروگرام کر لیں. دیکھیں پروگرام کر لیں آپ, میں یہ کہہ رہا ہوں حامد صاحب اس پہ پروگرام کر لیں. میری بات سننے دینا یار, ان کی بات سن لینا, سن لیں یار. آپ کیا کہہ رہے ہیں, آپ چھوٹے بھی ہیں اور آپ غلط بات کر رہے ہیں, پھر آپ بڑے ہیں, آپ بات کر رہے ہیں, غلط بات نہ کریں کہ یہ کہنا کہ جی نیب فیٹف کا سائڈ نہیں ہے. یس, بات یہ ہے کہ انہوں نے, ان کی جو انٹرسٹ ہے وہ نیب کی بل کی میں امینڈمنٹس ہیں. یہ کرپشن کی نئی ڈیفینیشن وہاں پہ ڈالنا چاہتے ہیں. میں آپ کو کہتا ہوں کہ مجھے یاد ہے, میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ انہوں نے کیا چینجز کرنا چاہتے تھے. مثلا ایک جو مسلمہ دنیا کا اصول ہے جس میں کہ ایسٹس بیونڈ مینس ہوتے ہیں نا, انہوں نے کیا کیا ہے کہ اس میں امینڈمنٹ کیا کیا ہے, وہ ان کی نہیں تھی, پیپلز پارٹی کی تھی. میں مسٹ کلیریفائی کہ انہوں نے کہا کہ that they have to prove that these assets were acquired through corruption money. اچھا, اب جو ہے وہ وقت ختم ہو رہا ہے, وقت ختم ہو گیا نا. شاہ صاحب, جو شاہ صاحب سے ذرا بات کر رہے تھے, برا نہ منائیں. شاہ صاحب, میں نے آخر میں یہ پوچھنا ہے کہ اب عمران خان صاحب جمعے کو آ رہے ہیں کراچی میں, تو کیا چیف منسٹر صاحب ان کا استقبال کریں گے؟ جی بالکل, ہمیشہ جب بھی پرائم منسٹر صاحب آفیشلی دورے پہ آئے ہیں, چیف منسٹر صاحب کو بتایا گیا ہے, انفارم کرتے ہیں, تو وہ ہمیشہ نہ صرف ان کو ریسیو کرتے ہیں بلکہ جو پروگرام ہو اس میں شامل بھی ہوتے ہیں. یہ جو کچھ عرصہ پہلے پرائم منسٹر صاحب آئے تھے وہ نجی دورہ تھا, بلکہ ان کو تو گورنر صاحب نے بھی ریسیو نہیں کیا تھا. اچھا, تو یہ خامخواہ کی باتیں پھر بنائی جاتی ہیں, اور ہمیں پوری امید ہے کہ اس دفعہ جب پرائم منسٹر صاحب آ رہے ہیں تو چیف منسٹر صاحب بھی ہوں گے, اور وہ جو کمیٹی ہے جو تو کل ویسے شاہ صاحب کل شہباز شریف صاحب بھی آ رہے ہیں, تو ان کو بھی وہ بھی ملیں گے آپ کو یا نہیں ملیں گے؟ جی وہ آ رہے ہیں, اب دیکھیں مے بی ان سے ضرور ملاقات ہوگی اگر وہ لیڈرشپ کی بات ہوگی. لیکن یہ جو نیب والی بات چل رہی تھی حامد میر صاحب, یہ جو گورنمنٹ نے خود آرڈیننس نکالا تھا نیب والا, وہ پیپلز پارٹی نے نکالا تھا یا پی ایم ایل این نے نکالا تھا؟ انہوں نے خود نکالا تھا. ذرا یہ شبلی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, ہم نے نکالا تھا, وہ کس نے ڈسون کیا ہے, جو چیز ہم نے کی ہے ظاہر ہے آرڈیننس کے تھرو کی ہے, وہ ہم نے ہی کیا ہے نا, تو اس پہ کوئی بحث ہی نہیں ہے.
ہاں اس پہ بحث ہی کیا نہیں ہے. ضرورت نہیں پیش میں آئی کہہ رہا تھی؟ ہوں کہ وہ تو نیب ہم کے مان رہے ہیں نا, ڈالنے کی. میرے ہم پاس تو مان رہے ہیں کہ ہم نے وہ کیا. آخری بات میرے پاس گورنمنٹ کا ایک ڈرافٹ پڑا ہے جس میں انہوں نے اپنا بی آر ٹی پروجیکٹ کے ملازمین کو اور اپنے وزراء کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بھی اس میں چیزیں ڈالی ہوئی ہیں. اس میں اسلام آباد ایئرپورٹ بھی اور شامل ہے. اس میں یہ اسلام لکھا آباد ہوا ہے, ایئرپورٹ, اسلام آباد ایئرپورٹ چونکہ انہوں کے سمدھی نے بنایا تھا, جس کی کہ چھتیں ٹپک رہی ہیں, چھت گر رہی ہے, اور وہ جو ہمارا ایک انٹرنیشنل امیج ہے. میں پڑھ کے بتاؤں. چلے وہ تو وہ سارے ٹائم ختم ہو لوگوں گیا. نے اسلام دیکھ آباد لیا. ایئرپورٹ کی جو دیکھیں, ٹپکتی ہوئی چھتیں ہیں وہاں پہ میرا ٹائم ختم ہو گیا میں ہے. آپ کو ہمارا بڑا ایک واضح سٹانس ہے, یہ خود نیب کے لیے امینڈمنٹس لے کر آئیں گے. بہت بہت شکریہ. اور ہم نے ان کو کہہ رہے شبلی فرحان صاحب بہت شکریہ, راجہ صاحب آپ کا شکریہ, ناصر حسین شاہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. اور امید ہے کہ جب آپ کراچی آئیں گے تو چیف منسٹر صاحب کے ساتھ مل کر وہ کراچی کے جو شہری ہیں ان کے مسائل کا کوئی حل تلاش کریں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.